جی السلام علیکم، میں ہوں افتخار چودھری۔ ناظرین، پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کروا کے دنیا کو تباہی سے بچا لیا، لیکن پاکستان نے جو اتنا بڑا کام کیا ہے، یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کو ہضم نہیں ہو پا رہا۔ وہ روز کوئی نہ کوئی نئے سے نئے اینگل نکال کے، کچھ نہ کچھ مین میخ نکال کے، کوئی نہ کوئی فساد برپا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان نے ان تمام سازشوں کو ناکام بناتے ہوئے اب تک جو بہترین کردار ادا کیا ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان ایم او یو جو سائن کروایا ہے، اسلام آباد ایم او یو کے نام سے جو معاہدہ ہوا ہے، ناظرین، اس کی وجہ سے اب ہمارا جو برادر ملک ہے اسلامی ایران، اس کے اوپر سے 2 ماہ کے لیے پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں۔ اب ایرانی جو ہے وہ دنیا کے ساتھ تجارت کر سکیں گے، ان کے لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی، اور ہم لوگوں کو بھی پہلے سے زیادہ سستا تیل مل سکے گا۔ تو جناب، اس میں 1-2 مثالیں آپ کو دے کے یہ بتانا چاہوں گا، یہ واضح کروں گا کہ کون کون سی شیطانی طاقتیں ہیں جو اس معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2 دن پہلے جو ایرانی صدر ہیں وہ اظہار تشکر کے لیے 10 محرم ہونے کے باوجود وہ پاکستان تشریف لائے، اور جہاں پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی دونوں وزرائے اعظم کی، تو ایک ایرانی صحافی نے کھڑے ہو کر یہ سوال کیا وزیر اعظم شہباز شریف سے۔ انہوں نے پوچھا کہ جناب، آپ کے حوالے سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو ایران ہے اس کو بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو وزیر اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ جب پوری دنیا بیلسٹک میزائل بنانے کی دنیا کو اجازت ہے، تو ایران کو کیوں نہیں؟ یہ بیلسٹک میزائل والا معاملہ کبھی بھی مذاکرات میں شامل ہی نہیں رہا۔ تو ناظرین، اسی طرح اسرائیل ہو یا اس کے جو انڈین لابی ہے، وہ بھی دن رات کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا کے اوپر باتیں پھیلاتے ہیں، اور ہمارے ہی کچھ گمراہ قسم کے لوگ ان لائن کو لے کر چل پڑتے ہیں، اور پاکستان کی جو کوششوں ہے، پاکستان کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اور تو اور جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ وہ دن رات سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یار ابھی معاہدہ ختم ہوا، ابھی ختم ہوا، یہ بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی، لیکن پاکستان پھر دونوں کے بیچ میں آتا ہے، دونوں کے اندر کوئی ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی دیکھیں، تازہ ایک بیان ہے امریکی صدر نے جو حالانکہ یہ بات طے ہو گئی ہے کہ جو ابنائے ہرمز ہے وہ ایران کھول دے گا، امریکہ نے ناکہ بندی بھی ہٹا لی ہے، لیکن اب پھر انہوں نے بیان دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ نے ایران کو کوئی رقم نہیں دی، حالانکہ یہ خبریں آ چکی ہیں کہ $12 ارب کے جو اثاثے ہیں ان کو ریلیز کرنے کے لیے ایران کے یہ جو ہے فریم ورک طے کر لیا گیا ہے، اور وہ اس کے اوپر جلد سائن ہوں گے، اور وہ کچھ پیسے تو بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہنچا بھی دیے گئے ہیں ایران کو۔ تو لیکن اب امریکی صدر کہتے ہیں کہ ایران کو کوئی رقم نہیں دی گئی، ایران کے فنڈز بھی تاحال ریلیز نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ ایران کی طرف سے ابنائے ہرمز میں جہازوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جا رہا، حالانکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران اور عمان مل کر کوئی ایسے اپنا راہداری کے اندر ٹیکس لگانے کا کوئی فریم ورک تیار کر رہے ہیں۔ لیکن اب امریکی صدر کہتے ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ ایران کو جو منجمنٹ فنڈ ریلیز کرنے ہیں ان کو وہ خود کنٹرول کرے گا، مطلب چت بھی میری اور پٹ بھی میری، ہر طرح سے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی دوسرے کو کوئی فائدہ نہ ہو، تمام فوائد وہ اپنے ملک کے لیے اکٹھے کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جی کہ جو ایرانی رقم جو دی جائے گی ایران والوں کو، جو ان کے جو منجمد فنڈ ہیں، وہ جو جب دیے جائیں گے تو وہ رقم وہ امریکی کسانوں کو دی جائے گی۔ مطلب وہ کہتے ہیں جی ایک تو وہ جو ادویات ہیں ان پیسوں سے امریکہ سے خریدے گا، اور وہ جو فارمنگ ٹولز ہیں، وہ جو کسانوں کے لیے جو ہے دوسری لوازمات ہیں، وہ امریکہ سے خریدے گا۔ اس طرح وہ جو پیسے وہ ریلیز کرے گا وہ واپس امریکہ کو آ جائیں گے۔
انہوں نے کہا جی کہ امریکی جو کسانوں سے مکئی، گندم، سویابین خرید کر جو ہے نا ایران کو بھیجی جائے گی، مطلب پیسے نہیں وہ کہہ رہے دینے، ہم ان پیسوں کے جو ہے نا جو ہے اناج، مکئی، گندم اور سویابین وغیرہ خرید کر ایران کو بھیجیں گے۔ ایران میں خوراک کی جو قلت ہے، اس لیے تمام اشیاء صرف امریکہ سے خریدی جائیں گی۔ اچھا یہ تو ہے صدر ٹرمپ تو اپنی جگہ پہ، ان کے جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ خلیجی اتحادیوں کو نقصان پہنچانے والی کارروائی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی آبنائے ہرمز کھلی اور آزاد رہنی چاہیے، ٹیکنیکل گروپ اس ماہ مذاکرات کریں گے، ایران نے معاہدے پر عمل نہ کیا تو پابندیوں سمیت کئی آپشن زیر غور ہیں۔ انہوں نے کہا جی لبنانی ریاست کی تمام علاقوں پر مکمل کنٹرول میں، مطلب کہ یہ ایک اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل نے وہاں قبضہ کر رکھا ہے کئی علاقوں پر، ان کا کنٹرول واپس لبنانی حکومت کو دلوانے کے لیے وہ کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ امریکی انٹیلیجنس سمجھتی ہے کہ اسرائیل معاہدہ کمزور کرنے میں یہ انہوں نے مان لیا کہ اسرائیل واقعی معاہدے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا ایک صحافی نے کہ کیا امریکی انٹیلیجنس سمجھتی ہے کہ اسرائیل معاہدہ کمزور کرنے کے اندر دلچسپی رکھتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ انہیں نہیں معلوم، آپ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی کی بات کر رہے ہیں۔ تو جناب اچھا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ایک باتیں ہیں، جیسے امریکہ کے اندر بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکلات بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ امریکی سینٹ نے اب ایران کے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے ہاتھ باندھنا شروع کر دیے ہیں۔ سینٹ کے اندر پچھلے دنوں ایک قرارداد لائی گئی، ٹرمپ کے جو اختیارات ہیں اس کو محدود کرنے کا کہا گیا تھا، اور اس میں یہ قرارداد میں واضح کیا گیا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ ایران پر اب دوبارہ حملہ نہیں کریں گے۔ تو اس کا جو مذمت کی ہے صدر ٹرمپ نے، وہ قرارداد منظور ہو گئی ہے سینٹ سے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے۔ تو اس کے اوپر ٹرمپ بھڑک گئے، انہوں نے جناب خوب کوسا سینیٹرز کو اور کہا کہ میں تو ایران کو گھٹنوں پر لے آیا تھا، ایران بس گرنے ہی والا تھا، لیکن یہ سینیٹر میرے راستے میں کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن میں بھی جو کام شروع کرتا ہوں اس کو مکمل کر کے ہی دم لیتا ہوں، یہ لوگ مجھے نہیں روک سکتے۔ تو ناظرین یہ جو اس طرح کے حالات ہیں، اس طرح کی جو دھمکیاں ہیں، اس کے اندر سے یہ جو پاکستانی وزیر اعظم ہیں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اس معاہدے کو یہاں تک لے آنا، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 1400 سال سے بھی پہلے سے یہ ایک عربوں کی اور فارسیوں کی جو چپکلش ہے اس کا یہ جو اختتام کرنا ہے اور ان کو مسلمانوں کو ایک ہی لڑی کے اندر پرونا ہے، یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور شہباز شریف کا ہی خاصہ ہے، ان کا کارنامہ ہے جس پر انہیں جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے کم ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشگر۔ تو جناب اب باتیں ہو رہی ہیں اسلامی نیٹو کی بھی، اسی سلسلے میں جب سوئٹزرلینڈ کے اندر MOU پر دستخط ہو رہے تھے، مذاکرات ہو رہے تھے، تو انہی دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ہمارے جو نئے وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو بہت سے لوگوں نے اس پہ سوالات بھی اٹھائے، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ اسی وقت ایک اور جگہ اجلاس ہو رہا تھا، پاکستان، ترکیے، سعودی عرب اور مصر کا وزراء خارجہ کا، وہاں پہ بیٹھ کر انہوں نے آپس میں مل جل کر چلنے اور اتحاد بنانے کے اوپر آگے پیش رفت ہوئی ہے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ایرانی صدر آئے ہوئے تھے پاکستان میں، انہوں نے بھی یہ خواہش کا اظہار کیا کہ جو اتحاد ہے، یہ جو اسلامی اتحاد ہے، اس کے اندر قطر کو اور ایران کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے اگر یہ سارے مسلمان ملک بیٹھ کر آپس میں ایک نیٹو طرز کا اتحاد بنا لیتے ہیں، تو پھر اسرائیل کو یا دوسری دشمن طاقتیں جو ہیں کبھی بھی ان کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکیں۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، صرف ایک گزارش جاتے جاتے کہ اگر ہمارا ولاگ آپ کو پسند آ رہا ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔